اگر گولی نہیں چلی تو سیف سٹی، پیمز پولی کلینک اور سی ڈی اسپتال کے مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج پبلک کیوں نہیں کی؟ تو یہ میسکر کے اگینسٹ اگر اوورسیز پاکستانی چلے گئے، اوورویلمنگ ایویڈنس سامنے آ گئی تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل بنیں گے. یاد رکھیے گا، ظالم بچے گا نہیں. عمران خان صاحب کیوں بیان دیں گے ان سارے معاملات کے حوالے سے؟ اب آپ سے آئینی ہاتھوں سے نپٹایا جائے گا. یہ بات ذرا دھیان سے سننے والی بات. پاکستان کا حال دیکھیں، بدترین ملک ہے، 142 میں سے 140 نمبر پر ہے. آگے سے آگے مالی اور نائجیریا ہے. پاکستان کی حالت یہ ہے اس وقت، یعنی اب بدماشی اس حد تک چلے گی. 128 اہلکاروں کی لسٹ موصول ہو گئی ہے جو جان بوجھ کر نہیں آئے. اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے تمام زونز کو خط لکھ دی. السلام علیکم، محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 دسمبر 2024 اور جمعرات کا دن ہے. آج ایف سی کالج میں پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ منصور علی خان کا پروگرام ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی پذیرائی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو. اور یہ چونکہ اب اسلام آباد ماسکیر کے بعد، اسلام آباد ڈی چوک خونی کے بعد یہ ہوگا، اور عوام کا جو جمع غفیر تو وہاں ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، اور وہ سوال جو کرتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹلی ہوتے ہیں. وقت سے پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر کل موجود ہوں گا دوپہر کے اندر. نظر بندی کی آرڈرز سسپینڈ کیے تھے جسٹس امجد رفیق صاحب نے. آج سماعت ہے ان کی عدالت میں، اور آرگومنٹس میں نے بہت زبردست دلائل دیے تھے. گندم سکینڈل والا معاملہ جو ہے نا، اب خاموشی ہو گئی ہے. وہ جو لوٹ مار کی کوئی پوچھا ہے؟ 2.5 سالوں سے جو کرپشن کے انبار لگائے انہوں نے، کسی نے پوچھا ہے؟ اور عمران خان صاحب بشرا بیوی سے بہت ضروری ملنا چاہتے ہیں، اور آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج ہیرنگ ہے توشہ خانہ کی، اور بشرا بیوی صاحبہ ضرور تشریف لائیں گی اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی. اور اب باتیں بڑی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب ویڈیو بیان جاری کرنے کے لیے تیار تھے، موبائل نہیں تھا. بہت سی کہانیاں سن رہے ہیں ہم، لیکن سارا کچھ سامنے آ جائے گا آپ کے. چلیں، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نا اور علیمہ بیوی صاحبہ کے ساتھ ملاقات میں بڑا وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بشرا بیوی سے ملاقات کروائی جائے، اور جو غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں اور ان کے لیے بہت بری خبر ہے. بشرا بیوی صاحبہ کے بارے میں دیکھیں، عجیب و غریب سی، جتنی سنسیئر آنیسٹ خاتون اور بیوی کے طور پر میں نے بشرا بیوی صاحبہ کو دیکھا. میں تو ملاقات کرتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے. چٹان کی طرح کھڑی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ اس مشکل حالات میں بھی. اس میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن نہیں پیچھے ہٹی. اور انہوں نے جس جاں فشانی کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، ورنہ تو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، ورنہ تو ان کی جان کو خطرہ تھا. لیاقت باغ جیسا سانحہ ہو جاتا، کارساز جیسا سانحہ ہو جاتا. یعنی یہاں کو دیر لگتی ہے، گولیاں چلی ہیں، زخمی ہوئی. ابھی تو تعداد تو بھی تھوڑی سی آ رہی ہے نا، تعداد بہت بتائی جا رہی ہے. میں اس میں کوئی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں بار بار تقاضا کرتا ہوں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اوورسیز پاکستانی انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس کے سامنے جانا چاہتے ہیں، اور وہاں جا سکتے ہیں آپ. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جا سکتے آپ. تو یہ میسکر کے اگینسٹ اگر اوورسیز پاکستانی چلے گئے، اوورویلمنگ ایویڈنس سامنے آ گئی تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل بنیں گے. اسی لیے جو ہے کچھ چیزیں اب کارنر ہو رہی ہیں، چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں. تو یہاں سے یہ سمجھیے گا کہ یہ ایک بڑی خطرناک سی صورتحال ہے. اس صورتحال کے اپنے نتائج ہیں، اپنے ریپریکیشنز ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، ظالم بچے گا نہیں. مظلوم کیا لے بیٹھے گی. اور میں اب حالات بدلتے دیکھ رہا ہوں. عمران خان صاحب کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا. جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ، مائنس نہیں ہو سکتا. یہ میں بتاتا چلوں، پہلے دن سے یہ بات بتا رہا ہوں. اور وہ ایک طاقتور انسان کی طرح کھڑے ہیں. اور یہ جو باتیں ہوتی نہیں ساتھ کہ ویڈیو بیان دینے پر تیار ہو گئے تھے، یہ تو وہاں کی حالات ہے نا. عمران خان صاحب کو اتنا ایزی نہ لیجیے گا. ہم سب ایسے سمجھیں کہ وہ بڑا ایزی لے رہے ہیں.
جو باتیں آ رہی ہیں کہ موبائل پہ فون عمران خان صاحب کیوں بیان دیں گے ان سارے معاملات کے حوالے سے؟ اور وہ ایڈیٹر کا ہونا تھا، دوسرے نمبر پہ فون دے، ایک میسج اگر اس طرح کا سامنے ریکارڈ ہو کے آ جاتا تو کل اس میسج کی کیا شکل بنی تھی آپ کو اندازہ نہیں۔ عمران خان اتنی آسانی سے ٹرسٹ کرنے والے نہیں ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ اور اس دن تو موبائل نہیں تھا بیرسٹر گور کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، اور 26 کی صبح جب بیرسٹر گور گیا تو کہا گیا کہ بڑے لوگ نہیں مان رہے، اب آپ سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یہ بات ذرا دھیان سے سمجھنے والی بات۔ پہلے دن ہی کہا گیا کہ سرکاری فون پہ موبائل ریکارڈ کیا جائے، یہ شیر افضل محمد نے ایک پروگرام میں کہی ہے، لیکن دوسرے دن بڑے لوگ نہیں مان رہے۔ یہ بات کے بہت ریپرکشنز ہیں، یہاں سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے اہم معاملہ جو آپ رکھنا ہے وہ نظر بندی کا ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگوں کے 10,000 2022 میں، 2023 میں 4,770، اس سے اگلے سال میں 2024 کے اندر سینکڑوں نظر بندی کے آرڈرز جاری ہوئے ہیں، سینکڑوں نظر بندی کے آرڈرز جاری ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا۔ یعنی یہ تو بدماشی ہے نا، آپ لوگوں پر کیا جیلوں میں ڈال دیں، دروازے توڑ دیں، نقصان پہنچائیں، اور آپ اس طرح کا نقصان پہنچائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے نا۔ نظر بندی کے جو آرڈر ہیں جس طرح جاری کی ہیں، آپ تازہ لگائیں نا، جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کوئی تو پوچھے گا نا۔ آج بھی تحقیق تو کرنا اس بات کی کہ کس بنیاد پر 144 کا نفاذ جب مرضی چاہے لگا دیتے۔ میں بہرحال کوشش کرتا رہتا ہوں، جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس ہے، اور یہ قانون جو ہے بڑا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا۔ اب ایڈوکیٹ جنرل کیا آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ گندم سکینڈل اتنا بڑا آیا امپورٹ کے حوالے سے، ایک ایک چیز ہے، میں لگا ہوا ہوں اس میں تو آئینی درخواستیں عدالت کے سامنے لے آیا ہوں۔ میری تو کوشش ہے حق اور سچ سامنے آئے۔ یہ حق اور سچ، یعنی یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، کیا اس کو اس طرح رہنے دیا جائے گا؟ یعنی لوٹ مار 2.5 سالوں سے دیکھیں، پاکستان کا حال دیکھیں، بدترین ملک ہے، 142 میں سے 140 نمبر پر ہے، آگے اس سے آگے مالی اور نائجیریا ہے۔ پاکستان کی حالت یہ ہے اس وقت، یہاں سے اندازہ لگائیں۔ ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے اس سارے نظام نے، ہائبرڈ رجیم نے آ کر۔ حافظ عبداللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے، مدارس رجسٹریشن بل جو ہے 26ویں آئینی ترمیم بل کا حصہ ہوتے ہوئے ایوان صدر میں لٹکایا گیا۔ مدارس رجسٹریشن میں صدر دستخط کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دونوں سے ایوان پاس ہونے تک پی پی اور بلاول بھٹو آن بورڈ تھے۔ اگر نہیں صدر پاکستان ٹائم پہ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہو جانا ہے۔ یعنی آپ اپنا قانونی راستہ اختیار کریں نا۔ اور آخر میں اسلام آباد پولیس سخت ترین اقدامات شروع کر دیے کہ جو پاکستان تحریک احتجاج کے دوران غیر حاضر جو رہنے والے اہلکاروں اور افسروں کی برطرفی کے فیصلے کا معاملہ، یعنی اب بدماشی اس حد تک چلے گی۔ 128 اہلکاروں کی لسٹ موصول ہو گئی ہے جو جان بوجھ کر نہیں آئے۔ AIG اسٹیبلشمنٹ نے تمام زونز کو خط لکھ دیا۔ اور آخر میں بات کرتے ہوئے، اگر گولی نہیں چلی تو سیف سٹی، پیمز پولی کلینک اور CD اسپتال کے مکمل CCTV فوٹیج پبلک کیوں نہیں کی؟ پبلک کر دیں وہاں پر، اتنے ٹائم کا سارا ایک ایک ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا، پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ آپ کے جو CCTV فوٹیج کے کیمرے ہیں سارے اسلام آباد کے اندر، وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کیمرے بند ہوں گے، کیمرے سارے خراب ہو جائیں گے۔ وہ افغانیوں کے نام پر کہا ہے نا موجودہ حکومت نے، لیکن موجودہ حکومت اس طرح افغانیوں کے نام پر بیوقوفی بنا سکتی ہے۔ کب تک اس نظام کو اس طرح لے کر چلیں گے؟ لیکن کوئی نہیں، یاد رکھیے گا آگے راحت ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔